ابو ذر رضی اللہ عنہ کا کیفیت میں نے ذکر کی تھی یہ گفتگو میں. دنیا سے بالکل لا تعلق، درویش من صحابی رسول. آبادی سے باہر ایک چھوٹا سا محلہ ہے، وہاں پہ رہتے ہیں ربضہ میں. چاند اونٹ ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے ایک بوڑھا سا غلام ہے، بس وہ اونٹ سنبھالتا ہے. گزر اوقات ہو رہی ہے. قبیلہ بنو سلیم کا ایک آدمی آیا اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ جی مجھے اپنے پاس خدمت کے لیے رکھ لے. آپ کے پاس رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے غلام کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بھی بٹاؤں گا اور فارغ وقت میں آپ سے کچھ دین بھی سیکھ لوں گا، استفادہ ہوگا. لہذا مجھے اپنے ساتھ نوکر رکھ لیجئے گھر میں. فرمایا ایک شرط پہ نوکر رکھوں گا اگر قبول ہو. پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی تجھ سے کسی مال کا مطالبہ کیا جائے تو سب سے بہترین مال نکال کر میرے سامنے پیش کرنا، پھر اس کو بچا کے پیچھے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے جی حضرت، منظور ہے آپ کی شرط. رہنے لگا. کچھ دنوں کے بعد سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ قریبی ایک جگہ پر کچھ مسافر آئے ہوئے ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے. اب اسی آدمی سے کہا جاؤ ایک اونٹ نکال کے لے آؤ، ان کی خدمت کے لیے ایک اونٹ نکال کے لاؤ. اب یہ آدمی گیا. اب سب سے بہترین اور قیمتی اونٹ پہ نظر پڑی، یہ سب سے اچھا ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی بھائی ذبح ہی تو کرنا ہے، اتنا زبردست سواری کے لیے بہترین. اب ذبح ہی جب کرنا ہے گوشت کے لیے تو یہ دوسرا لے لیتے ہیں، یہ کسی اور وقت کام آئے گا. سواری کا اونٹ ہے بڑا زبردست، پھر کام آ جائے گا. کسی ضرورت میں لگا دیں گے، صرف ذبح ہی کرنا ہے تو یہ لے لیں. اب دوسرا پکڑ کے لے گئے. اب سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو تو پتا تھا سب سے بہترین خوبصورت قیمتی کون سا ہے. اب وہ دوسرا لے کے آگے. اب ان کے سامنے جب وہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ، غلطی ہو گئی ہے یا جان بوجھ کے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا سب سے بہترین مال پیش کر دینا، تو سب سے بہترین لے کر نہیں آیا. بتاؤ غلطی ہو گئی ہے یا جان بوجھ کے ایسا کیا ہے؟ اب وہ صداقت اور سچائی کا دور تھا. ہم ہوتے تو کہتے جی غلطی ہو گئی ہے، جان بوجھ کے بھی کرتے تو ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے غلطی ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے جھوٹ بولنا نہیں تھا، صاف لفظوں میں کہہ دیا حضرت غلطی نہیں ہوئی، جان بوجھ کے. میں نے کہا کسی اور ضرورت میں کام آئے گا، کسی مشکل وقت میں، کسی ضرورت میں. سواری کا اونٹ ہے پھر کام آ جائے گا. میں سنو تجھے میں بتاؤں کہ میری سب سے بڑی ضرورت کا دن کون سا ہے. ہم اپنے مال کو، اپنی دولت کو مشکل وقت کے لیے بچا کے رکھتے ہیں. الذی جمع مالہ وعددہ، جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں. کیوں؟ مشکل وقت میں کام آئے گا، ضرورت میں کام آئے گا. سیدنا ابو ذر سے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں پتہ ہے تمہیں میرے لیے ضرورت اور مشکل کا سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ فرمایا وہ دن ہے کہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی اور مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا. اس سے زیادہ ضرورت اور مشکل کا دن میرے لیے کوئی نہیں ہے. لہذا ان چیزوں کو اس ضرورت کے لیے ہم نے جمع کر کے رکھنا ہے. اور پھر اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ہمارا مال و دولت ہے اس میں 3 حصہ دار ہیں، 3 چیزوں کا حصہ ہوتا ہے. ایک حصہ کس کا ہے؟ ایک حصہ ہے تقدیر کا. خدا کا حکم ہے، کوئی آفت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کچھ بھی ہوا، وہ اس تقدیر نے اپنا حصہ خود ہی جو ہے وہ الگ کر لیا. پھر وہ تقدیر اچھا اور برا، چھوٹا اور بڑا، جوان اور بوڑھا، یہ تقدیر دیکھتی نہیں، خود فیصلہ کر کے جو اس کا دل چاہے. کبھی سارا مال ختم کر دے، کبھی آدھا ختم کر دے، کبھی اچھا ختم کر دے، کبھی بیمار ختم کر دے. تقدیر اپنا حصہ خود بخود نکال لیتی ہے.
ایک حصہ انسان کے مال میں تقدیر کا ہے اور دوسرا حصہ انسان کے مال میں اس کے وارثوں کا ہے. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی مال وارثوں کا ہے, وہ ان کے سپرد ہو جائے گا. اور فرمایا ایک تیسرا حصہ جو ہے وہ خود تیری ذات کا ہے. اب ان تینوں حصوں میں سے تو اتنا جو ہے وہ کمزور نہ بن کہ سب سے خراب حصہ وہ تیرا ہو. چند پیسے بھی تو نے اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیے ہوں, جو مال بالکل جو ہے وہ لاغر اور کمزور ہو, کسی کام کا نہ ہو, وہ اللہ کے نام پہ دے دیا جائے اور سب سے بہترین جو ہے وہ تیرے وارثوں کے لیے رہ جائے.